باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال المصنف رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا لعبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. یہ باب مؤلف رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، باب مثل الدنیا فی الآخرہ، دنیا کی مثال آخرت میں. یعنی اگر کوئی شخص دنیا کو سمجھنا چاہتا ہے، دنیا کی حیثیت کو جاننا چاہتا ہے آخرت کے تناظر میں، تو اس باب کے تحت میں جو چیزیں مؤلف نے ذکر کی ہیں اس پر غور کریں. اور حدیث پیش کرنے سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ مؤلف نے یہاں پیش کی ہے. یہ آیت کریمہ جو مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہے وہ ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیاوی جو زندگی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی لعب و لہو، کھیل و تماشا ہے. لعب ای فی البدن و لہو ای فی القلب. دنیا کے اندر انسان، دنیاوی زندگی کے اندر انسان کھیل کود کرتا، یعنی چیزیں جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے دی ہیں اس سے وہ اپنے بدن کو، اپنے جسم کو مختلف طرح کے کاموں کے اندر لگاتا ہے. اور دنیا کی چیزیں اگر دل تک پہنچتی ہیں تو دل کو غافل کر دیتی ہیں. بدن سے اس کا تعلق ہے تو بدن اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور دل تک اگر پہنچتی ہیں وہ چیزیں تو دل غافل ہو جاتی ہے. لعبا یلعبو سے لعب ہے، یعنی انسان کھیل کر رہا ہے.
اور لہا یلہو لہون اس کے معنی ہوتے ہیں غافل کرنا. تو انسان جب دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی متاع، دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں ان چیزوں سے جب دل لگاتا ہے تو پیدا کرنے والے کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اس کی عبادت اور بندگی میں اس کا دل نہیں لگتا ہے. رب کی کتاب کے پڑھنے میں اس کو کچھ لذت نہیں محسوس ہوتی. تو دنیاوی چیزیں اگر بدن تک رہتی ہیں تو وہ کسی قدر چل سکتی ہیں، وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہیں بشرطے کہ وہ دل تک نہ پہنچے. کیسے وہ دل تک پہنچتی ہیں اور پہنچتی بھی ہیں کہ نہیں پہنچتی ہیں؟ دنیاوی چیزیں یہ جسم کا سفر کرتے ہوئے دلوں تک ان کی رسائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ کیسے؟ ظاہر کا اثر جو ہے دل پر میں ہوتا ہے. جب غفلت میں آ یعنی کھیل کود نہ کرے آدمی، ہاں کھیل کود نہ کرے، اگر ظاہر کا اثر دل پر پڑ رہا ہے تو کیا کھیل تماشے سے انسان دور رہے جو جائز کھیل تماشے ہیں؟ ورنہ وہ غافل ہو جائے گا. نیت سے جوڑ. نیت سے جوڑیں. اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم کوئی بھی چیز اس کو انجوائے کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اس کا اثر نہیں پڑے گا. اللہ وہ دل کو مزید بہتر کرنے کے لیے، چست رہنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. دل کو چست کرنے کے لیے جسم کا چست ہونا زیادہ ضروری ہے. صحت، ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا صحت والفراغ، کہ صحت ہوگی تو اللہ کے اطاعت اچھے طریقے سے ہوگی. صحت کو قائم رکھنے کی یہ ایک طریقہ ہے. دنیاوی اعتبار سے جسم کو آرام پہنچانے، جسم کو سکون بخشنے اور جسم کو ان جائز چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان سے تعلق کیا بدن کے کیا دل کے لیے فائدہ مند ہے یا دل کے لیے نقصان دہ ہے؟ فائدہ مند ہے، فائدہ مند ہے، فائدہ مند بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے. ہاں نیت دیکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں بنائی ہیں انسانوں کے لیے فائدہ اٹھانے کی جو چیزیں ہیں، حلال اور جائز اور طیب چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں. انسان اگر دل میں انہیں جگہ نہیں دیتا تو وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے. دل میں گنجائش اگر ان کے لیے نہیں بچتی ہے، گنجائش نہیں پیدا ہوتی، ظاہر کی حد تک ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گی. پر اگر دل سے اس کا تعلق بن گیا تو اس کا نقصان غالب ہوگا اور نفع اس کا محدود ہو کر کے رہ جائے گا. دل سے اگر اس کا تعلق بنا، لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا کہ دل سے اس کا تعلق کب بنتا ہے اور کب نہیں؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے چکر میں آپ کے فرائض. احسنت، بے شک بے شک، یہ علامات ہیں، یہ علامات ہیں. ہم اپنے دل کے اندر ٹٹول کر کے دیکھیں کہ دونوں میں سے کس طرف ہمارا دل جا رہا ہے.
ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کچھ زیادہ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دل کدھر بھاگ رہا ہے، ان فرائض اور واجبات کی طرف یا ان ملہیات کی طرف؟ تو پھر ہمارے سمجھ میں یہ چیز آ جائے گی کہ یہ جو مقصود لغیرہ ہی تھا مقصود لذات ہی بن چکا ہے۔ نہیں سمجھا؟ پھر سے اگر ہم اپنے دل کو کسی طرف بھاگتا ہوا دیکھیں، محسوس کریں، دوسرا آدمی تو نہیں سمجھ پائے گا لیکن ہر شخص اپنے بارے میں سمجھتا ہے، اپنے دل کو کسی چیز کی طرف بھاگتا ہوا محسوس کریں، حالانکہ رب کریم کسی اور طرف لے جانے کے لیے ہمیں آواز دے رہا ہے اور ہمارا دل کسی اور طرف کھینچ رہا ہے ہمیں، تو ہمیں وہاں متنبہ ہو جانا چاہیے کہ ہم خطرے کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ جو چیز اب تک رب کریم کی طرف سے مقصود لغیرہ کے طور پر ہمارے لیے بخشی گئی تھی، ہمارے جسم نے اس کو مقصود لذاتی ہی بنا لیا ہے۔ یہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا، جو مقصود لغیرہ تھا وہ مقصود لذاتی ہی بن گیا۔ کھیل، جسمانی کھیل اس لیے ہیں تاکہ ہمارے جسموں میں آئی ہوئی تھکاوٹیں اور مشقتیں وہ ہلکی ہو سکیں یا ختم ہو سکیں، یہ مقصود ہے اس سے۔ کھیل تماشے والی چیزوں سے مقصود کیا ہے؟ جسم کو ایکٹیو کرنا۔ اب اگر جسم کو ایکٹیو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے ہم اس میں اس قدر انٹرسٹ لے رہے ہیں جیسے کہ رب کریم کی عبادت اور بندگی کے حوالے سے ہونی چاہیے تھی، وہ توجہ ہماری اس طرف بھاگ رہی ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو وہاں فوری طور پر پہرا لگانے کی ضرورت ہے اور اس کو چینج کرنے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے کہ بدل جائے یہ میزان بدل جائے۔ ہماری دلچسپیاں اگر اندر بھاگ رہی ہیں، ان مقصود لغیرہ والے دنیاوی ساز و سامان جو جائز ہیں ان کی طرف بھاگ رہی ہیں، اور فرائض اور واجبات اور دیگر اور چیزیں جو مقصود ہیں، جو ہماری زندگی کا مقصود اصلی ہیں، اس کی طرف بالکل نہیں آ رہی ہیں۔ قرآن بالکل نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ہم، ذکر و اذکار بالکل نہیں طبیعت چاہتی ہے کرنے کی، بالکل نہیں چاہتی ہے کہ کوئی چیز ہم پڑھیں لکھیں، طبیعت ایک دم بور ہو رہی ہے، اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف وہ چیزیں جو تسلی کے لیے دنیا والوں نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے یا رب کی طرف سے وہ موجود ہے پہلے سے، ان کی طرف ہمیشہ وہ بھاگ بھاگ کر کے جا رہی ہیں، تو ہمیں وہاں پہ 10 بار اپنے ان تصرفات کا جائزہ لینا ہوگا کہ دل پر راج مقصود لذاتی ہی کا نہیں، مقصود لغیرہ ہی کا چل رہا ہے۔ ہمارے دلوں پر راج کس کا چل رہا ہے؟ لغیرہ والے اعمال کا۔ کیونکہ کھیل تماشے والی جو بھی چیزیں ہیں، فائدہ اٹھائی جانے والی جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں مباح، وہ بقدر حاجت، اور حاجت کیا ہے؟ اپنے اندر موجود اکتاہٹ کو، بے چینی کو، گھبراہٹ کو، تھکاوٹ کو، مشقتوں کو کم کرنے یا دور کرنے کا۔ آدمی چہل قدمی کر لیا، گھوم ٹہل لیا، کچھ دیر ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو بزی کر لیا تو فریش ہو جائے۔ اگر فریش ہونے کے بعد پھر بھی وہ مزید اسی میں واپس جانا چاہتا ہے اور ان چیزوں پر فوکس نہیں کر رہا ہے، تو ہو نہ ہو دلوں تک کا سفر ان چیزوں نے کر لیا ہے۔ اب وہ دل پر دستک نہ صرف ایک ہی دے چکے ہیں بلکہ دل پر ان کا کہیں نہ کہیں راج
چل رہا ہے جو خطرے کی الارم اور گھنٹی ہے. یہ ہے لعب و لہو کی حیثیت کا ہماری زندگی پر. وہ تماشا ہے، تماشا کی حیثیت ان کی ہونی چاہیے جسم کی حد تک. جسم کی حد تک رب نے ہمیں پورے طور پر منع نہیں کیا، جسم کی حد تک ہونی چاہیے. اگر وہ دلوں کی طرف جھانک رہی ہیں، آ رہی ہیں یہ سب چیزیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم راستہ بھٹک رہے ہیں. موبائل نے یہ سب کچھ چینج کر دیا جی. پر غالب نہ آئے، ایک وقت میں آ جائے. ہر چیز کا اگر دائرہ انسان دیکھیے، نیکی کا بھی اثر ہوتا یا نہیں ہوتا اس کا، اور اس طرح کے فائدہ اٹھائے جانے والی جو ظاہری چیزیں ہیں اس کا بھی اثر ہوتا. دونوں چیزوں کا اثر ہوتا ہے، دونوں اپنا اپنا اثر ڈالتے ہیں. لیکن جو چیز ہماری زندگی میں زیادہ ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا، اور جو چیز ہماری زندگی میں کم ہوتی اس کا اثر کم ہوتا. ایسے تو ہے. رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. طبیعت نہیں چاہ رہی ہے پھر بھی ہم اس کو مجبور کریں کہ نہیں کرو. طبیعت قرآن اٹھانے کی نہیں چاہ رہی ہے پھر بھی ہم اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں کرو. تو جہاں کثرت ہوگی اس کے آثار بھی کثرت میں آئیں گے. تو دل پر دونوں اپنا اثر ڈال رہے ہیں، لیکن اس کا اثر زیادہ ہوگا جو خیر اور نیکی سے متعلق ہیں. والحکم لما غلب، والحکم لما غلب، جو چیز زیادہ ہوگی حکم اسی کے لیے ہوگا. تو اس طور پر ہم دنیاوی زندگی کو اپنے لیے باعث رحمت بنا لیں گے. جو بھی اچھی بھلی چیزیں، نفع بخش چیزیں، نگاہوں کو جچنے والی چیزیں، جسم کو پسند آنے والی چیزیں دنیاوی اعتبار سے موجود ہیں، رب کریم نے جائز قرار دیا ہوا ہے. انسان ان سے فائدہ اٹھائے پر لغیرہ کے تصور کے ساتھ میں اٹھائے، یعنی اپنے فرائض کو اپنی نگاہوں میں اسی طرح سے بسا کے سجا کے رکھے جیسا کہ ہمارا رب چاہتا ہے. تو بے شک یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے نعمت ہیں، نعمت ہی بن کر کے رہیں گی. لیکن اگر اس پر اثر انداز ہو جائیں گی یہ نعمتیں جو دنیاوی نعمتوں کے طور پر اللہ نے دی ہوئی ہیں، اس پر اثر انداز ہو جائیں گی. جیسے مان لیں کہ ہم آرام کرنے کے موڈ میں ہیں تو اتنا آرام کرتے رہیں کہ فرائض کا اہتمام جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر چھوڑ دیں. جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، جائز ہے اسلام میں. چھوڑ دیا ہم نے، غالب آ گئی دنیاوی یہ نعمت ہمارے اوپر غالب آ گئی. تو جہاں بھی غلبہ ان کا ہوگا وہاں ہم خسارے اور ٹوٹے میں چلے جائیں گے، اور مقصود لغیرہ مقصود لذاتہ کو پست کر دیں گے. یہ ہے اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی حقیقت بتایا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. لعب یعنی انسان کھیلتا ہے باڈی اور اپنے بدن کے ساتھ میں، جو بھی چیزیں اس کے سامنے میسر ہیں، وہ لہو، اور یہی سارے سامان اس کے دلوں کو بھٹکانے والی بھی ہیں. یعنی ہوشیاری کے ساتھ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، ہوشیاری سے. ابھی ایک مثال جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ مثال سنیں گے تو بات کسی حد تک اور زیادہ دل میں بیٹھے گی. وزینت و تفاخر، دنیاوی زندگی میں اور کیا چیزیں ہیں؟
بناؤ سنگار کی چیزیں. کس چیز میں؟ ہر چیز کے اندر. دنیا میں اللہ نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں انسانوں کو کہ لباس بھی مزین رہے، جسم بھی مزین رہے، گھر بھی مزین رہے، سواری بھی مزین رہے، ہر چیز جس طرف بھی وہ نگاہ ڈالے وہ زینت جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں نازل فرمائی ہے اس چیز کو انسان اختیار کرے. زینت کے سامان دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام ابواب کے اندر رکھے ہوئے ہیں. کیا یہ سب حرام ہیں؟ سورۃ الاعراف کے 4 صفحے میں احسنت قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. احسنت، بارک اللہ فیک. حضرت عبداللہ ابن عباس کے لباس کو دیکھ کر کے خوارج نے سب سے پہلے ان کے لباسی پہ اعتراض کیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے لباسی پہ اعتراض کیا کہ بجائے موٹے جھوٹے لباس پہننے کے یہ کیا آپ نے پہن رکھا ہے. جب ان کو سمجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ان کے بیچ تشریف لے گئے تو پہلا اعتراض ان کا یہی تھا. یہی آیت کریمہ انہوں نے پڑھی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اللہ جمیل يحب الجمال. ان اللہ جمیل يحب الجمال. ایک صاحب نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا. پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ونعله حسنة. ایسا انسان کی چاہت ہے کہ اس کی ساری چیزیں اچھی سے اچھی ہوں، بہتر سے بہتر ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں کیا اسی کو تکبر کہتے ہیں؟ ایسا وہ سمجھنا چاہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ اللہ جمیل ہے اور جمال پسند کرتا ہے. یحب الجمال. ماشاء اللہ. تو یہ چیز جو دنیاوی اعتبار سے فائدہ اٹھانے کی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے ان میں بہت ساری چیزیں انسان کے لیے بطور زینت کے رکھا ہوا ہے. گھر کے سامنے آدمی چھوٹے چھوٹے پودے لگا دے، بڑے بڑے درخت لگا دے، چاروں طرف کیاریاں ہو جائیں، وہاں پانی بہے. یہ سب چیزیں انسان کی نگاہوں کو اچھی لگتی ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں. رب نے منع کیا ہے؟ نہیں منع کیا ہے، لیکن اس قدر انسان اس میں بزی ہو جائے کہ اذکار کے لیے وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں. سارا اگر وقت ہے تو اسی بناؤ سنگار کے اندر ہے، انہی ساری چیزوں کے اختیار میں ہے. یہ ہے اس کے لیے خطرے کی گھنٹی. اس میں ضابط کیا ہے؟ جو زینت ہم لباس میں یا بدن میں یا گاڑی میں چاہتے ہیں اس کا حد یا پھر اس کا اسراف کرنا اس حد تک پہنچانا نہیں. اسراف دراصل نام ہے معصیت اور نافرمانی کا. اگر ایک شخص معصیت کے کام میں یا معصیت کے راستے سے ایسی چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو بے شک وہ مسرف ہے، اسرف علی نفسہ. اور اگر زیادہ اور کم کی بات آپ کرنا چاہتے ہیں کہ کم اور زیادہ کی مقدار کیا ہونی چاہیے اس میں، تو ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ میں رکھنے سے اعتدال پیدا ہوتا ہے. ہر چیز کو اس کے اپنی جگہ میں. یعنی ایک انسان ہے، اس کی زندگی میں کچھ اساسیات ہیں. ہر انسان کی زندگی میں کچھ اساسیات ہیں اور کچھ تحسینات اور کمالیات ہیں.
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر زندگی گزارنے ممکن نہیں. ضروریات زندگی ہیں، جیسے کھانا ہے، پانی ہے، رہائش ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی زندگی کے لیے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. اور یہیں پر ٹھہر کر کے میں اس بات کی طرف اشارہ کروں کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی میں کافی اتھل پتھل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور زندگی گزارنا اس کے لیے آسان نہیں ہو جاتا، بہت مشکل ترین زندگی ہوگی. ان بنیادوں میں سے اگر کچھ چیزیں یا ساری چیزیں یا بعض چیزیں انسان کی زندگی میں میسر نہیں ہیں اور ان کے لیے وہ ترس رہا ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کی جائے گی. وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. بطور مثال چاول نہیں ہے اس کے پاس، دال نہیں ہے، یہ کھانے کی بنیادی چیزوں میں سے میسر نہیں ہے اس کے پاس، یا ہے میسر اس کے پاس لیکن مہینہ آتے آتے پہلے ہی وہ چیزیں اس کے پاس ختم ہو جاتی ہیں. یعنی اتنی اس کی تنخواہ ہے، اتنی اس کی سیلری ہے کہ بمشکل تمام 10-15 دن، یعنی بمشکل تمام آدھے مہینے تک وہ چلاتا ہے اور اس کے بعد خالی ہاتھ ہو جاتا ہے. یہ بنیادیں اس کے پاس میسر پوری نہیں ہو پاتی. تو کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے، جن کا تعلق رہنے سے ہے، آج کے دور کے اندر جن کا تعلق لائٹ سے ہے اور پڑھائی کی فیس سے ہے. کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو ہر گھر کے لیے، سماج میں رہنے والے افراد کے لیے بنیاد کا کردار ادا کرتی ہیں. تو اگر وہ ایک شخص کی زندگی کے اندر میسر نہیں ہے، مکمل میسر نہیں ہے، تو مکمل زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا تعاون کیا جائے تاکہ وہ بنیادیں فراہم ہو جائیں. اور اگر کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو جتنا نہیں ہے اتنا پورا کر دیا جائے. پر کتنے دنوں تک کے لیے یہ معاملہ ہو، زکوٰۃ کے پیسے سے ایسے لوگوں کا تعاون کتنے دنوں تک کے لیے کرنا چاہیے؟ ایک دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے یا ایک مہینے کے لیے؟ کتنے دنوں کے لیے ہونا چاہیے؟ جو آپ بول دیں گے وہ ہم لوگ نوٹ کر لیں گے. کتنے دنوں تک کے لیے دینا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں آزاد ہے، آپ تعین مت کریں، ضرورت کے حساب سے. جب کسی چیز کو متعین نہیں کرتے ہیں تو وہ چیز، ہر چیز کو تو آپ متعین کر رہے ہیں، پروگرام ہوگا تو فلاں دن ہوگا، اس کا یہ ٹائم ہوگا، اس کا یہ وقت ہوگا. نمازیں ہیں اس کا بھی ٹائم ٹیبل سب متعین ہے، دیگر اور چیزیں ہیں وہ سب متعین ہیں. یہ کیوں نہیں متعین ہے؟ کوئی چیز اسلام نے مسلمانوں کو دیا تو اس کو بنا دینا چاہیے ایک بار میں. کیا بنا دینا؟ غنی بنا دینا. کوئی ایک ٹارگیٹ متعین کر کے بتائیے تاکہ اسی پر عمل کیا جائے. جب تک بند نہ کرے مانگنا، جب تک کہ اس کے حالات چینج نہ ہو، وہ خود کفیل نہ ہو جائے یا خود کمانے کے لائق نہ ہو جائے یا اپنی ضرورت پوری کرنے لائق، تب تک انسانوں کے علاوہ
کسی بھی مخلوق کے اندر ذخیرہ اندوزی نہیں ہے انسانوں کے علاوہ کسی بھی مخلوق ذخیرہ اندوزی ہر روز وہ کنواں کھودتے ہیں اور ہر روز وہ اپنے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، سوائے انسان کے ان کے پاس بینک بھی ہے اور ان کے پاس حفاظت کرنے کے اور بھی بہت سارے سامان ہیں، یہاں تک کہ تازہ سبزیوں کو بھی محفوظ کرنے کے سلاجات ان کے پاس بن چکے ہیں۔ تو ان کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ ایک دن سے زائد ہم ذخیرہ اندوزی کریں تاکہ تھوڑا اطمینان قلب حاصل رہے۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتاب الرقاق چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں توجہ دلاتے ہوئے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ، یہ طریقہ نہیں صحیح ہے۔ اب اگر بھوک کسی کو لگ جائے تو کیا کرے کلاس میں؟ ہاں بتائیے، اس میں کیا کرے؟ ابو لقمان کے پاس۔ بھائی اگر ایسا کوئی معاملہ آئے کہ پڑھتے پڑھتے کسی کو بھوک لگ گئی تو کلاس میں بھی اس کا معاملہ، اس کے حل کے لیے کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کلاس کے بیچ میں بھی ضرورت پڑ رہی ہے۔ دعا بھی کیے جائے اور دوا بھی کیا جائے۔ ہاں چلیے، تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عندہ قوت یومہ، آگے اس کی کیا ہے؟ فقد حیزت لہ الدنیا، اور ترمذی کی روایت میں ہے بحذافیرها، یہ تو خیر صحیح بخاری میں ہے، فقد حیزت لہ الدنیا۔ تو اس روایت میں ہے عندہ قوت یومہ، یعنی ایک دن کی روزی اس کے پاس میسر ہے، ایک دن کی، صبح ہوئے اصبح، صبح ہوئے شام تک کی روزی اس کے پاس میسر ہے۔ تو صبح سے شام تک کی روزی میسر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا مکمل سمیٹ کے اسے دے دی گئی ہے، دنیا اسے عطا کر دی گئی ہے۔ فقد حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، کچھ نہیں بچا، پوری دنیا اس کے گود میں لا کر کے جمع کر دی گئی ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جانے والا تصور۔ اور ابھی جو میں سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بنیادی ضروریات کی چیزیں میسر نہیں ہیں تو کتنی دی جائیں کہ جس سے اس کی کفایت ہو سکے؟ ایک دن زکوٰۃ کے مال سے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ متعین کریں گے تو بات اور زیادہ بہتر ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر کیا کیا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے 1 سال کے طعام کا بیک وقت انتظام کرتے تھے۔ کتنے دن کا؟ 1 سال کے طعام کا، کیونکہ عام طور پر جو زمین سے پیدائش ہوتی ہے، غلے نکلتے ہیں، وہ کبھی سال میں 1 بار نکلتے ہیں، کبھی 2 بار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 بار۔
اور عموماً ایک بار. تو اس کی جو ضرورت ہے اس سامان سے، تو ضرورت اس سامان کے ذریعے سے پوری کر دی جائے. اور زکوٰۃ کتنی بار نکلتی ہے؟ سال میں 2 بار. تو جب زکوٰۃ نکالی جائے ایک ہی بار نکالنی ہے، پھر اگلے سال اسی موقع پر نکالیں گے، تو اس بیچ میں انہیں کسی اور کے حوالے محتاج بنا کر کے چھوڑا نہ جائے. ان کی بنیادی چیزوں کے لیے انتظام کر دیا جائے سال بھر. اگر اس کی اپنی کمائی سے 6 ماہ کا مسئلہ کلیئر ہے پر 6 ماہ کا باقی ہے، تو 6 ماہ کا انتظام کیا جائے، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ اگر میسر ہے تو اسی اعتبار سے اس کے لیے انتظام. بنیادی چیزوں کا رہ گیا مسئلہ تحسینات اور کمالیات کا، تو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. تحسینات اور کمالیات کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے زکوٰۃ نہیں. بنیادی چیزوں کے لیے رب کریم نے زکوٰۃ کا انتظام فرما دیا ہے. جائز ہے، ان کا حق ہے، پر اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر میسر ہو جائے تو ہر وقت بیٹھ کر کے کھاتے رہیں. اس کا یہ معنی نہیں. یا تو اس کو فوری طور پر کہیں ٹھکانے لگا دے، سائڈ کر دے، اور کلاس میں ڈسٹربنگ کا ذریعہ اور سبب نہ بنے، اور یا پھر کچھ اور راستہ اس کا نکالیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں باذن اللہ. تو زینت کا کیا ہے؟ ہاں، یہ معاملہ کہاں سے آیا؟ انسان کی جو ضروریات ہیں، تحسینات، ضروریات، کمیات. جی، کہ جو بھی چیزیں ہیں اگر بنیاد سے اس کا تعلق ہے اور انسان کے پاس میسر ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ چیز اس کے پاس میسر نہیں ہے تو زکوٰۃ کے راستے سے اسے دیا جانا چاہیے، یہاں تک کہ وہ اپنے سال بھر کے نفقات اور ضروریات کو پوری کر سکتا ہو. اگر انسان کے پاس چیزیں میسر ہیں بنیادی چیزوں کے علاوہ، اگر کسی انسان کے پاس وہ سب چیزیں میسر ہیں، بنیادی چیزیں بھی میسر ہیں اور بنیادی چیزوں کے علاوہ بھی اس کے پاس رب کریم کی دی ہوئی چیزیں موجود ہیں، تو اس میں سے اگر مباح چیزوں کے اندر وہ خرچ کر رہا ہے، مباح چیزوں کے اندر اگر وہ صرف کر رہا ہے، تو وہ ناجائز اور حرام نہیں بلکہ جائز ہے. مباح چیزوں کے اندر اگر وہ صرف کر رہا ہے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان چیزوں کے خیال کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس رب کریم کا دیا ہوا ہے تو اپنے پاس موجود میسر مال میں سے وہ اگر زینت کے بہت سارے امور کے اندر حصہ لے رہا ہے اور وہ چیزیں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے تو وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، بشرطے کہ وہ حلال اور جائز کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو انجام دے. تو اس کو اپنے دائرے میں، ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں. ہوتا کیا ہے، دنیاوی چیزوں میں انسان اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے اور اس کا دائرہ اس سے کہیں نیچے ہوتا. تو اب انہوں نے، جو کہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں اتفاق سے اور رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے اندر یہ کام کیا، وہ کام کیا، وہ کام کیا، اور ہم کسی سے
کم نہیں، جیسا کہ آگے اللہ نے ذکر کیا ہے وہ تفاخر بینکم، آگے نہیں تفاخر، اس کے آگے تفاخر بینکم و تکاثر، تو یہ جو تفاخر ہے وہ اسی میں سے، ہم کسی سے کم نہیں، کہ ان کے پاس اتنا ہے تو ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے، اور اس میں وہ کہیں بھی کمی نہیں آنے دیتے، تاکہ ان کی کوئی بات ہمارے کانوں سے ایسی نہ ٹکرائے کہ جو ہمارے کانوں کو بوجھل لگے، کہ ان کے یہاں یہ سب چیزیں میسر ہیں اور ہم بھی انہی کے جیسے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ بڑھ کر کے ہیں اور ہم گھٹ کر کے ہیں، ایسی کوئی چیز وہ سننا نہیں پسند کرتا۔ تو ایک دوسرے سے بڑھنے کے چکر میں انسان اپنے حدود کا خیال نہیں کر پاتا، اور اپنے حد سے آگے بڑھ کر کے جب کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کو اسراف کہا جاتا ہے، جو اس کا اپنا دائرہ اور اس کا اپنا حد ہے، اس دائرے اور حد سے آگے بڑھتے ہوئے مباحات کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے، تو اسراف ہے۔ تو سارے لوگوں کا حد ایک نہیں ہے، کئی طبقات اللہ نے بنائے ہیں، لوگوں کے کئی طبقات بنائے ہیں۔ کسی کے پاس بہت تھوڑا مال و دولت ہے کہ وہ بنیادیں بھی نہیں پوری کر سکتا، کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ بنیادیں برابر سرابر کر لے جا رہا ہے، کسی کے پاس اس سے تھوڑا بڑھ کر کے ہے کہ وہ کچھ معمولی چیزیں زیب و زینت کی لا سکتا ہے، اور کچھ اوسط درجے کے لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے کہ درمیانی درجے سے ان ساری چیزوں کو اپنا سکتا ہے، اور کچھ اعلیٰ ترین درجے پہ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو رکھا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو نہایت ہی اعلیٰ ترین شکلوں میں خود اپنے لیے بھی اپنا رہے ہیں اور اوروں کے لیے بھی ان چیزوں، جیسے ملوک اور بادشاہ اور وزراء اور اس طرح کے جو اونچے مقامات کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ دنیاوی اعتبار سے نوازا ہوا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر مباح کے دائرے میں رہتے ہوئے ضائع کیے بغیر مباح کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو اگر وہ اپنا رہے ہیں اور اس سے ظلم اور جور کا کوئی معاملہ نہیں آتا، حق تلفی کا کوئی معاملہ نہیں اس سے پیدا ہوتا، فرائض اور واجبات متاثر نہیں ہوتے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک شخص ہے کہ وہ 50,000 روپے کی گاڑی خرید رہا ہے، 4 پہیے کی، اور دوسرا ہے کہ وہ 1,00,000 کی خرید رہا ہے، اور وہیں پہ ہے کہ 2,00,000 والے بھی ہیں، 2,00,000 میں وہ خرید کے لا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ 2-4 لاکھ کی گاڑی ان کو پسند ہی نہیں آتی، وہ اپنے اپنی حیثیت کے اعتبار سے انسان اس چیز پر اکتفا کر رہا ہے جو اس کے لیے میسر ہے۔ مشکل تب پیش آتی ہے جو اپنے سے اونچی حیثیت کے لوگوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے سمجھ میں نہیں آتا یہ بھی کوئی چیز ہے، اس لیے وہ قرض بھی لیتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے حدود کو چھلانگتے ہوئے اور مباحات کے انتہا کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیاوی عزت کا جو لبادہ لوگوں کے اوپر آیا ہوا ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اپنی حیثیت کا کی زینت اگر کوئی اختیار کرے اس میں کوئی حرج نہیں، اپنی حیثیت، یہ عرف کی طرف جائے گا، یہ معاملہ عرفی ہے، جس کی حد بندی شریعت کے اندر نہ کی جائے، صرف کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جائے اور اس کی حدیں شریعت کی طرف سے منضبط نہ ہوں، یرجع الی العرف، یرجع الی العرف، تمام چیزوں وعاشروہن بالمعروف، نہیں بتایا گیا معروف کیا ہے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ بھائی اچھے سے کیا مطلب، کیا کریں کیا نہ کریں، کچھ نہیں بتایا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سماج کے اندر شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیا چیزیں معروف ہیں، کیا چیزیں بھلی ہیں، اچھی ہیں، ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔
وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اللہ رب العالمین نے یہ دنیوی زندگی کے اندر یہ سارے سامان دیے ہوئے ہیں، اور انسان اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوئے اختیار کر رہا ہے۔ باعث فخر کا معنی ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہر شخص کہتا ہے انا اکثر منک مالا، میں بڑھ کر کے ہوں، یا اولاد کے اعتبار سے، بطور فخر کے، عزت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، اور نہ معلوم کس کس اعتبار سے جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی چیزیں اس کے پاس میسر ہیں، بطور فخر کے، دوسرے پر برتری کے، فخر یعنی دوسرے پر برتری کے، کہ میں آپ سے بڑھ کر کے ہوں، یا فلاں سے بڑھ کر کے ہوں، یا ہمارے درجے کا کوئی نہیں ہے۔ تو انسان اپنے دلوں کے اندر اگر ایسی کوئی چیز محسوس کر رہا ہے تو یہ وہی چیز ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اور جس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو انسان دیکھے اور ان اموال کے اندر کیا چیز رب کریم چاہتا ہے ان کو اپنائے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، کہ دنیاوی زندگی انہی ساری چیزوں کا نام ہے، یہی ساری چیزیں بطور نعمت کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ان کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ جس کے پودے کو دیکھ کر کے کسان خوشی محسوس کرے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں کفار سے مراد واقعی کفار ہی، کفار مشرکین ہی ہیں، کہ انہیں سوائے دنیا کی زندگی کے اور کوئی چیز نظر آتی ہی نہیں ہے، وہ چیز اچھی لگتی ہی نہیں ہے، صرف دنیوی زندگی کی بڑھتی ہوئی رونقیں ہی انہیں بھاتی ہیں، اور اسی کو حاصل کرنے میں وہ اپنی پوری زندگی کو صرف کرنے میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو کافر بمانے کافر اور مشرک ہی کے ہیں، اور پہلے معنی کے اعتبار سے کافر کے معنی کسان کے ہیں۔ تو کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیج کو چھپا دے رہا ہے، اسی لیے ان کو کافر کہا گیا۔ تو دونوں معنی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے، اعجب الکفار نباتہ، کفر باللہ بھی مراد ہو سکتا، اور اس سے مراد کسان بھی ہو سکتا، پر دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ کسان کا معنی ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ کسان کو جب وہ کھیتیاں دیکھتا ہے، فصلیں دیکھتا ہے اگتے ہوئے، تو گویا کہ اس کے دلوں کے اندر خوشی کی لہریں اڑ جاتی ہیں کہ الحمدللہ ہماری کھیتیاں اس سال بہت اچھی آئی ہوئی ہیں، بہت فصل اچھی ہے، اور رب کریم کا یہ کرم ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اللہ رب العالمین نے کھیتیوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ فصلیں اگتی ہیں تو اس وقت کی خوشی کسان کے دل و دماغ کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، پھر وہی فصلیں اور وہی نبات، وہی کھیتیاں آہستہ آہستہ وہ پگھلنے لگتی ہیں۔ فتراہ مصفرا، پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہیں، یعنی وہ چیز جو ابھی تک بڑھتی ہوئی جا رہی تھی اب وہی آہستہ آہستہ زوال کی طرف جا رہی ہے۔ ہر بڑھتی ہوئی چیز کا کوئی نہ کوئی زوال ہوتا ہے۔ ثم یکون حطاما، اور پھر وہ ہاتھوں اور پیروں کے ذریعے سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی انہیں کاٹ لیا جاتا ہے، ان کھیتیوں کو، ان فصلوں کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہی مثال ہے دنیا کی، کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیوی زندگی جو عطا فرمائی ہے، یہ دنیوی زندگی بچپنے سے اٹھتی ہے اور جوانی میں لہلہاتی ہے اور بڑھاپے میں پکتی ہے،
اور پھر وہ فصل کاٹ دی جاتی ہے، یعنی اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ مثال اللہ رب العالمین نے سمجھنے کے لیے دیا تاکہ انسان اس زوال کی حقیقت کو سمجھ سکے، دنیاوی زوال کی، کہ جو بھی پھل اور پھول رہے ہیں یہ سارے کے سارے زوال پذیر ہوں گے، پر وہ یاد رکھیں وفی الآخرۃ عذاب شدید، ایک آخری دن بھی آنے والا ہے، اور اس آخری دن کے اندر جو شخص ان دنیوی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے آخرت کی زندگی پر، عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا اس کو کیا ملے گا؟ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں مغفرت حاصل ہوگی اور خوشیاں ملیں گی۔ کیسی خوشیاں؟ کیسی خوشیاں ملیں گی؟ ہاں؟ خوش ہو جاؤ، بس خوش ہو جائیں گے، صحیح ہے، خوش رہنا چاہیے زندگی میں، مرنے سے پہلے بھی خوش رہنا چاہیے۔ ہاں؟ ہمیشہ والی خوشی، ابھی تو ہمیشہ والی خوشی والی زندگی تو چل رہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہو۔ ہاں؟ کیا بات ہے، بالکل پرفیکٹ آپ نے ذکر کیا، بارک اللہ فیک۔ یہاں رضوان سے مراد رب کریم کی رضا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رضا لوگوں میں جو جنتی رہیں گے، جن کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اپنی رضا ان کے لیے واجب کر دے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، اب تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم الشان نعمت ہے کہ رب کی رضا کسی انسان کو حاصل ہو جائے۔ رب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم دیں گے، یہ رضامندی ہم عطا کریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی اور رضا اور رحمت بھی ملے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے لیے دنیا میں جی رہا ہے، آخرت کے لیے دنیا میں کام کر رہا ہے، وہاں کی زندگی کو سجانے اور سنوارنے کے لیے یہاں محنتیں اور مشقتیں کر رہا ہے۔ اس کے آگے کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، حسر ہے، دنیاوی زندگی نام ہے دھوکے کا، یہ کہا جا رہا ہے دنیا میں دھوکہ ہی ہے، دنیاوی زندگی میں غرور ہے، غرور مانے دھوکہ۔ کیسے؟ کیسے دھوکہ ہے؟ پانی 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 پانی، دھوکہ کہاں ہے؟ غفلت میں جی رہے کہ یہ ہمیشہ رہے گی جی دنیا، تو یہ دھوکہ ہے۔ پانی کو بقا سمجھ بیٹھے۔ ماشاء اللہ۔ دنیا کی چاہت میں آخرت کو بھگوان کے بیٹھے۔ کچھ دنیاوی نعمتیں ایسی ہیں جب انسان اس میں جاتا ہے یا انہیں حاصل کرتا ہے تو اسے بالکل نہیں لگتا کہ یہ نعمت اس سے دور ہونے والی ہے یا ہم اس سے دور ہونے والے ہیں، بھول جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے اندر اس کی یہ بھول کا اثر اس کے سامنے کھل کر کے ظاہر ہوتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو دراصل دنیاوی جو بھی
سامان ہیں، زینت کی چیزیں ہیں، رب کریم کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ ایسی زبردست اپنے اندر معنویت رکھتی ہیں کہ انسان اسی میں کھو کر کے رہ جاتا ہے، اور اہم چیز بھول کر کے اسی میں کھویا پڑا رہتا ہے۔ ایسا سامان اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسی زبردست ہیں رب کریم کی طرف سے کہ نعمتوں میں انسان داخل ہونے کے بعد، نعمتیں پا لینے کے بعد مکمل طور سے وہ اسی میں گم ہو جاتا ہے۔ ان نعمتوں کی یہ خاصیت کہ انسان کو بھلا دیتی ہے، سوائے اس کے جس پر رب کریم کا کرم ہو، الا ما رحم ربی، جس پر رب کریم نے اپنی رحمت خاصہ نازل کی ہوئی ہو، ایسے لوگوں کے لیے یاد دہانی کا مرحلہ آتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جن کے اندر بیماریوں نے جڑ نہیں پکڑا ہوا ہے، دھوکے میں ہے، یاد دہانی سے وہ فوراً دھوکے سے باہر آ جائیں گے۔ اذان کا وقت بالکل قریب ہے اور ہم لوگ بھی جلدی سے اس مرحلے کو تجاوز کرتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ رب العالمین نے دنیوی زندگی میں کسی بھی چیز کو اس سے الگ نہیں کیا ہے، پوری دنیوی زندگی کو حصر کے ساتھ کہ یہ دنیا پوری متاع ہے۔ پوری دنیا کیا ہے؟ متاع ہے، یعنی جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جن چیزوں سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سارے متاع کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ غرور ہیں، یعنی انسان کو کس میں ڈال دیتی ہیں؟ غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ خاصیت ہے اس متاع کی۔ اور دوسری روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا مکمل متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور ان تمام متاع میں سب سے افضل متاع نیک اور صالح بیوی ہے۔ ان تمام میں کیوں اس کو مستثنیٰ کیا؟ جبکہ ابھی اس سے پہلے والی حدیث گزری ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، وہاں تو بہت بڑا فتنہ قرار دیا اور یہاں بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ تو کیا دنیا میں نیک اور صالح بیویوں کے حیثیت اس روایت کے اندر ملحوظ نہیں رکھی گئی کہ دونوں طرح کی عورتیں ہیں؟ ہیں؟ یعنی جو صالح عورتیں رہیں گی وہ ہمارے لیے فتنہ نہیں ہوں گی، ایسا کہنا چاہتے ہیں، اور جو صالح نہیں ہے وہ ہمارے لیے فتنہ بنے گی۔ بارک اللہ فیک۔ یہ ہے فرق، یہ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ بیوی ہمارے لیے فتنوں سے بچانے کا ذریعہ اور سبب ہے، فتنوں سے دور رہنے کا، دور رکھنے کا ذریعہ اور سبب ہے بیوی، اور وہ ہمارے لیے بہت بڑی مددگار بنتی ہے اگر وہ صالح بیوی ہو۔ بیوی ہے تو فتنے سے بچنے کا ایک ذریعہ اور ایک آلہ ہے، کیونکہ ہر طرف فتنہ ہے، فتنے سے بچنے کے لیے بیوی ہے، اور بیوی میں پلس صالحیت آ جائے تو یہ دنیاوی متاع کی افضل ترین متاع اس کے لیے قرار پائے گی۔ کیوں؟
کیوں یہ افضل ترین متاع ہوگی؟ انسان انس سے ہے، انسان انس سے ہے، اکیلے میں وہ اجنبی رہتا ہے، دل نہیں لگتا اس کا، انسیت چاہیے اس کو، اور جب انسیت اس کو کسی ایسے شخص کا مل جائے جو اپنے آپ میں صالح ہو اور زیادہ تر اوقات ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہو، نرم گرم، ہمیشہ وہ ایک ساتھ گزار رہے ہوں، اور صالحیت کی زندگی دونوں کے اندر موجود ہو، یذکر بعضهم بعضا، یذکر بعضهم، وہ روایت ہے کہ اللہ رحم فرمائے اس شوہر پر جو رات میں بیدار ہو اور بیوی اگر سو رہی ہے تو اس کے اوپر پانی چھڑکے، اس عورت پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہو کہ رات میں بیدار ہو اور شوہر اگر نہیں اٹھ رہا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے، ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے۔ تو صالحیت میں ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ایک کو دوسرے کا تعاون مل رہا ہے۔ انسیت کے ساتھ ساتھ اگر یہ تعاون بھی اگر حاصل ہو جائے تو واقعی دنیا، کیونکہ یہ تعاون مل رہا ہے کس چیز کے لیے؟ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، تو واقعی دنیا کی چیز جو متاع تھی اس متاع میں سب سے عظیم الشان، سب سے بہتر ایک متاع انسان کو حاصل ہو گئی، جس متاع نے اس کی آخرت کو سنوارنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ کہہ کر کے ذکر فرمایا۔ چلیے آگے، ہو گیا ٹائم ہے باقی؟ تو ایک روایت جو پڑھا انہوں نے پڑھ دیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو دنیا کی مثال کے تعلق سے آخرت میں واضح کرنے کے لیے مؤلف نے یہاں پیش کیا ہے۔ موضع صوت فی الجنت، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، صوت چمڑے کا اس زمانے میں رہتا تھا، تقریباً 1 میٹر کی لمبائی اس کوڑے کی ہوا کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جو سمجھتے تھے، گویا کہ آپ نے انہیں وہ بتایا جو جان گئے، گرچہ آج کوڑا ممکن ہے کچھ علاقوں میں چلتا ہو نہ چلتا ہو، لیکن اس سے مقصود تقریباً 1 میٹر کی لمبائی میں ہونے والی ایک چیز جس کو کوڑا کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا جنت کے اندر کوڑا رکھنے کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر موجود ساری چیزوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے، کہ آخرت کی اگر ایک کوڑے رکھنے کی جگہ سے دنیا کی پوری زندگی اور ساری چیزوں کا مقارنہ کیا جائے تو افضل ہوگا۔ وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ غدا یغدو کے معنی ہوتے ہیں صبح سویرے چلنا، غدوًا وعشیًا، صبح سویرے چلنا۔ یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کے راستے، یعنی جہاد میں، جہاد کے راستے میں، اللہ کے راستے میں صبح کے وقت میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو باقی رکھنا، یا شام کے وقت میں، روحتن، شام کے وقت میں کچھ وقت کے لیے ٹھہرنے کو روحہ کہتے ہیں۔ تو صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں کچھ دیر کے لیے اگر ایک شخص کہاں ڈیوٹی دے؟ فی سبیل اللہ، دین کی سربلندی کی خاطر سرحد پر ڈیوٹی دے، یا کہیں مورچہ اگر جمع ہوا ہے حکومت کی طرف سے دشمنان دین کی الغار کو روکنے کے لیے، تو وہاں پر ڈیوٹی دے۔ صبح کے وقت میں کچھ دیر
یا شام کے وقت میں کچھ دیر کے لیے اگر وہ شخص جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے میں اگر وہ شامل ہو رہا ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے، تو کیا ہوگا؟ خیر من الدنیا وما فیہا. تو یہ مختصر سا وقت جس میں اس نے مختصر سا کام کیا ہے دنیا میں، آخرت کو سجانے کے لیے، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے وہ افضل اور بہتر ہے. تو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقارنہ کر کے یہ واضح کر دیا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، بہت کمتر ہے. یعنی اس اعتبار سے ایک شخص کو چاہیے کہ دنیاوی زندگی کو بطور وسیلہ اور ذریعہ جو اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہوا ہے وہ بطور غایہ اور مقصد کے اسے نہ لے، بلکہ بطور وسیلہ اور ذریعہ ہی اس کو استعمال کرے تاکہ آخرت کی زندگی اس کی اچھی اور بہتر ہو سکے اور وہاں پہ اسے مکمل کامیابی حاصل ہو سکے. اس میں کئی روایتیں مؤلف نے ذکر کی ہیں. تیسرے نمبر کی جو روایت ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے. اس کے اندر ہے رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. ہاں، خیر من الدنیا وما علیہا. ایک دن کا رباط. رباط کس کو کہتے ہیں؟ سرحد پر جی سرحد پر حاضری دینا، یعنی سرحد کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی دینا. ایک دن کا وہ تھا فی سبیل اللہ، میدان میں مورچے میں جانا صبح کے وقت میں تھوڑی دیر یا شام کے وقت میں تھوڑی دیر. یہ ہے سرحد پر پہرے دینے اور حاضری دینے تاکہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت پر دھیان دیا جائے. سیکورٹی موجود ہے چاروں طرف، سرحدوں پہ سیکورٹی موجود ہے. وہ رباط چاروں طرف جو بھی حدود ہیں ہر جگہ موجود ہیں، تمام ممالک کے موجود ہیں، اس ملک کے بھی ہوں گے، یہ موجود ہیں. اور اس کا یہ اجر جو رب کریم نے ذکر کیا ہے یہ اجر ان کے لیے ہے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کے اندر شامل ہوا. خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا اور دنیا کے اندر موجود ساری نعمتوں سے وہ افضل اور بہتر ہوگا اس ایک دن کی ڈیوٹی. اور پھر اس کے آگے وہی بات ذکر کی گئی جو پچھلی روایت کے اندر ہے، وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. تو گویا کہ یہ تین چیزوں کی فضیلت اس کے اندر آئی. جہاد کے راستے میں صبح یا شام کے وقت میں کچھ دیر کے لیے شامل ہونا، جانا، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہاں ایک دن کا وقت دینا لوگوں کی حفاظت کے لیے، تو دنیا و ما فیہا سے ان کا یہ بہتر ہوگا. جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.